بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ چوپڑا سے ان دونوں کی باتوں کا رخ یکا عالمی فضا کی طرف ہو گیا۔ عرب ہمارے دوست ہیں، پوری اسلامی دنیا ہماری ہم نوا ہے، ہم بس یہ تکرار رہنے دو۔ ویرا نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کر دیا۔ تم فلسطینیوں سے زیادہ فلسطین کے وفادار ہو۔ کشمیر کا معاملہ اٹھتا ہے تو عرب بگلے جھانکنے لگتے ہیں۔ کبھی تمہارے حکمراں ان کی زیادہ خوشامد کریں تو ایک آدھ نیم دلانہ بیان جاری کر دیتے ہیں۔ وہ بھارت کے خلاف جا ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کی بیشتر سستی درآمدات کا انحصار بھارت پر ہے۔ وہ تمہاری خاطر اس توازن کو کبھی خراب نہیں کریں گے۔ میں خاموشی سے وہ گفتگو سنتا رہا۔ ویرا کی باتیں تلخ ضرور تھیں لیکن زمینی حقائق کی عکاسی کر رہی تھیں۔ یہ بھی ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اپنے گرد و پیش سے غافل نہیں رہتی تھی۔ اسے تازہ ترین عالمی حالات کا پورا احساس اور ادراک تھا۔ تم افسانے تراش رہی ہو، عربوں نے ہر آڑے وقت میں ہماری مدد کی ہے۔ سلطان شاہ نے احتجاج کیا، یہ مدد ساہوکار والی ہوتی ہے۔ جانتے ہو وڈیرے اور ساہوکار کیا کرتے ہیں؟ آج تم انوکھی باتیں کر رہی ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ گلشن اقبال کے کسی بازار میں کسی عرب نے تمہاری دم پر پاؤں رکھ دیا ہے۔ وڈیرے اور ساہوکار کسی غریب کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے دل کھول کر پیسہ نہیں دیتے۔ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ غریب خود کفیل ہو گیا تو ان کے چنگل سے نکل جائے گا۔ غریب کے گھر شادی ہو یا میت ہو جائے تو وہ اسے دل کھول کر قرضہ دیتے ہیں تاکہ غلامی کی زنجیریں مضبوط ہو جائیں۔ انہیں یقین ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر دیا ہوا قرضہ غریب کے کسی کام نہیں آئے گا، رسموں میں برباد ہو جائے گا اور اس کی پشتیں بھی وہ قرض نہیں اتار سکیں گی۔ غریب کے بچے ان کے پیدائشی غلام ہوتے ہیں۔ ہاں اس وقت تو تم کسی کامریڈ جیسی باتیں کر رہی ہو۔ سلطان شاہ نے آنکھیں پھاڑ کر حیرت سے کہا، روز ٹوٹ گیا، اب ایسی باتیں بے اثر ہیں۔ چند برس تک پہلے یہ فیشن تھا کہ جو حق بات کرے اسے کامریڈ قرار دے کر اچھوت بنا دو۔ عرب تمہارے دوست نہیں، وڈیرے اور ساہوکار ہیں۔ آڑے وقت میں مدد دیتے ہیں جو فوراً کام آ جاتی ہے۔ مستقل بنیادوں پر تم سے تعاون نہیں کرتے کہ کہیں تم اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل نہ ہو جاؤ۔ ذرا بھی غیر جذباتی ہو کر حالات کا تجزیہ کرو گے تو مجھ سے اختلاف نہیں کر سکو گے۔ مستقل بنیادوں پر وہ کیا تعاون کریں گے؟ تم چاہتی ہو کہ پاکستان ان کی زکوٰۃ اور خیرات پر چلتا رہے؟ یہ گھٹیا باتیں ہیں۔ مدد کرنے کے باعزت طریقے بھی ہیں۔ وہ تم سے ساری فاضل کپاس، گندم اور چاول خرید سکتے ہیں، ضرورت کی ہزاروں چیزیں درآمد کر سکتے ہیں۔ اپنے ملکوں میں کام کرنے والے غیر ملکیوں میں پاکستانیوں کی تعداد بڑھا سکتے ہیں۔ اپنے اربوں کے ڈالر کے اثاثے یہودی بینکوں سے نکال کر ماہر پاکستانی بینکاروں کے سپرد کر سکتے ہیں۔ چند ہفتوں میں پاکستان کی قسمت بدل جائے گی۔ وہ تمہارے دوست ہوں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں مگر ان کو بھارت زیادہ عزیز ہے کیونکہ وہاں شراب کھلی ملتی ہے اور وہ عیاشی کے لیے ممبئی کا رخ کرتے ہیں جہاں کسی قسم کے اسلامی قوانین ان کی راہ نہیں روکتے۔ اس وقت تمہاری باتیں چومکھی ہیں، بس عربوں کے خلاف بولے جا رہی ہو۔ وہ ایک ایسے ملک کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر نہیں لگا سکتے جہاں استحکام نہ ہو۔ تمہاری باتیں جذباتی اور کھوکھلی ہیں۔ تم ہمارے ذہنوں میں زہر بھرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ویرا تلخی سے ہنس پڑی۔ بس تمہاری ایک بات درست ہے کہ پاکستان میں استحکام نہیں ہے، یہ قصور تمہارے لیڈروں اور حکمرانوں کا ہے۔ اب تم سیاست پر لیکچر شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ میں نے دخل انداز ہوتے ہوئے پوچھا۔ میں نے ابھی تک اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا۔ سلطان شاہ کی باتوں کا کھرا اور کڑوا جواب دیا ہے۔ اس بیچارے کا قصور صرف اتنا ہے کہ اس نے چوپڑا کے ہندو ہونے کا ذکر کیا تھا اور تم اس پر چڑھ دوڑی۔ میری باتیں تم کو بری لگ رہی ہیں تو میں اپنی زبان بند کیے لیتی ہوں۔ تمہاری ہاں میں ہاں ملاتی رہوں گی مگر میری ایک بات کہیں لکھ لو کہ کسی نہ کسی وقت تمہارا قومی شعور جاگے گا اور ہر پاکستانی کی زبان پر وہی باتیں ہوں گی جو میں ابھی کہہ رہی ہوں۔ فکر مت
مت کرو، مطلع صاف ہو جائے تو میں جلال سے سفارش کروں گا کہ تمہیں دفتر خارجہ میں نوکری دلوا دے، تم اچھی تقریر کر لیتی ہو۔ میں نے مزاحیہ انداز میں کہا، تقریر نہیں، یہ دل دکھانے والی باتیں ہیں جو میں اکثر سوچتی رہتی ہوں اور پھر اندر ہی اندر کڑتی ہوں۔ اس پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ میں نے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے خاموشی اختیار کر لی۔ ویرا نے سگریٹ سلگائی اور کرسی کی پشت گاہ سے ٹیک لگا کر فضا میں دھوئیں کے کثیف مرگولے بکھیرنے لگی۔ تم کب تک یہاں بیٹھے رہو گے؟ ایسا نہ ہو کہ جہانگیر تمہارے انتظار سے اکتا کر گھر سے نکل کھڑا ہو۔ کچھ دیر بعد ویرا نے چونک کر مجھے یاد دلایا۔ میں نے ویرا کو پوری بات نہیں بتائی تھی۔ میں اسے اپنے تمام خدشات سے آگاہ کر دیتا تو سنتنی اور مہم جوئی کے شوق میں وہ میرے ساتھ رہنے پر مصر ہو جاتی۔ میں اپنے اور جہانگیر کے درمیان اس کی موجودگی زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ جہانگیر دل و جان سے اپنی سابقہ بلیک کوئین کو پسند کرتا تھا۔ وہ اس پر لٹو ہو کر جاؤ بے جا اس کی ناز برداریوں میں مصروف ہو کر مجھے نظر انداز کرنا شروع کر دیتا، جو مجھے گوارا نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے تھکے ہوئے انداز میں اپنی جگہ چھوڑی اور روانگی کے لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جہانگیر مجھ سے ایسے تپاک سے بغل گیر ہوا جیسے برسوں کا بچھڑا ہوا ملا ہو۔ گھنٹی کے جواب میں دروازہ اسی نے کھولا تھا۔ اس وقت سلمہ شاید کہیں مصروف تھی۔ جہانگیر کی پرجوش خیر مقدمی آوازیں سن کر وہ بھی لپک کر دروازے تک آ گئی۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک پونتنے لگی تھی۔ اور مجھے اندر آ کر بیٹھنے تو دو یا یہیں دروازے پر دبا دبا کر ڈھیر کر دو گے؟ میں نے جہانگیر کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ اندر آنے دیں، آپ تو دروازے پر ہی لپٹ گئے، سلمہ نے میری حمایت میں جہانگیر سے کہا۔ جہانگیر نے اپنی بیوی کے ایما پر مجھے آزاد کر دیا اور بولا، کافی دنوں سے میری طبیعت بوجھل چل رہی تھی، اس وقت تمہیں دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ اس بار تمہاری غیر حاضری بہت لمبی تھی۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں کراچی میں نہیں تھا، لاہور اور اسلام آباد وغیرہ گیا ہوا تھا۔ مجھے معلوم ہے۔ وہ اپنے شانے اچکا کے بے پرواہی سے بولا، جب سلمہ کے ماموں پکڑے گئے تو تم لاہور میں تھے۔ آپ نے پھر ماموں کا ذکر نکال لیا۔ سلمہ برا مان کر بولی، اس وقت ان کا ذکر بیچ میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب میں دن تاریخیں تو یاد نہیں رکھتا، یہ معلوم ہے کہ ماموں عظمت کی گرفتاری والے دن ڈینی لاہور میں تھا۔ جہانگیر نے معصومانہ بہانہ پیش کر دیا، مگر میں اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ دانستہ وہ ذکر نکال کر جہانگیر میرے سامنے سلمہ کو ذلیل کرنا چاہ رہا تھا۔ لاہور میں لوگ چوہدری عظمت کی عزت اور شرافت کی قسمیں کھاتے تھے۔ سلمہ نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں مٹکا کے تلخی سے کہا، پتہ نہیں کس نے ان سے دشمنی نکالی ہے۔ اب بھی لوگ کہتے ہیں کہ ان کے کسی دشمن نے گھر میں ہیروین رکھوا کر پولیس میں مخبری کی تھی۔ تم دیکھ لینا کہ بڑے ماموں عدالت سے انشاءاللہ باعزت بری ہوں گے۔ ہاں ہاں، مجھے معلوم ہے کہ تمہارے بڑے ماموں بہت عزت دار ہیں۔ جہانگیر نے ڈرائنگ روم کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے تحقیر سے کہا، ہر مجرم پکڑے جانے پر ایسے ہی بہانے پیش کرتا ہے۔ میں خود سوچ سوچ کر حیران ہوتا تھا کہ وہ اپنے گرہ سے مال خرچ کر کے فلاحی کام کرتے رہتے ہیں تو ان کے پاس دولت کہاں سے بہ کر آ رہی ہے؟ مہنگائی کے اس زمانے میں حلال کی کمائی سے آدمی اپنے گھر کا خرچ چلا لے تو یہی بہت ہوتا ہے۔ بس آپ کو تو موقع چاہیے۔ ہر وقت زہریلی باتوں کے نشتر چلا کر سینہ چھلنی کر دیا ہے۔ مجھے پتا ہوتا کہ آپ یوں میرا جینا دوبر کر دیں گے تو میں آپ کو بڑے ماموں والے قصے کی ہوا بھی نہ لگنے دیتی۔ چاند چڑھتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے، چور پکڑا جاتا ہے تو سب کو خبر ہو جاتی ہے۔ جہانگیر نے بے سروپا سی مثالیں دہرائیں۔ تم نہ بتاتی تو کیا کرتی؟ سارے اخباروں میں تمہارے ماموں کی ہتھکڑیوں والی بڑی بڑی تصویریں چھپی تھیں۔ پہلے وہ صرف لاہور میں مشہور تھے، اب پورے پاکستان میں مشہور ہو گئے ہیں۔ آپ نے کڑوی کسیلی باتوں میں عورتوں کو بھی مات دے دی ہے۔ سلمہ نے اس کو ملامت کی۔ میں لاہور گیا تو جیل میں تمہارے ماموں سے مل کر ضرور مشورہ کروں گا۔ جہانگیر نے اس کی بات سنی انسنی کر کے کہا، گولڈن فارمیسی میں کچھ نہیں رکھا، 10-20 کلو ہیروین ادھر ادھر کر دوں گا تو عمر بھر کے لیے وائرے کے نیارے ہو جائیں گے۔ مجھے معلوم ہے کہ اپنے چہیتے دوست کو دیکھ کر آپ زیادہ بول رہے ہیں۔ سلمہ تنک کر بولی، آپ کی زبان یوں بند نہیں ہوگی، میں کچن میں جا رہی ہوں۔ وہ جانے کے لیے مڑی تو جہانگیر مجھے آنکھ مار کر شیطانی انداز میں مسکرانے لگا، سالی عزت دار کی بانجی چلی گئی نہ، آخر کار اس نے میرا
ہاتھ تھام کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے دھیرے سے کہا، اس وقت میرے سامنے عظمت کا ذکر نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے خشک لہجے میں پوچھا۔ میں تم کو دکھانا چاہتا تھا کہ اب میں سلمہ سے نہیں دبتا۔ اس کا اونٹ پہاڑ تلے آ چکا ہے، اس کی آواز سے دلی خوشی جھلک رہی تھی۔ یہاں ہم سرگوشیوں میں باتیں کریں گے اور وہ ہماری کنسوئیاں لیتی رہے گی۔ آؤ ہم بیڈ روم میں چلتے ہیں، دروازہ بند کر کے ایئر کنڈیشنر چلا لیں گے، وہاں کھل کر باتیں ہوں گی۔ اس کی تجویز معقول تھی۔ وہ سلمہ اور اس کے خاندان کی برائیاں کرنے پر تلا ہوا تھا، جبکہ مجھے اپنی باتوں کے لیے رازداری کی ضرورت تھی۔ چائے وائے نہ بنانا۔ جہانگیر نے کچن کے قریب سے گزرتے ہوئے سلمہ کو چھیڑا۔ ہم بیڈ روم میں جا رہے ہیں، ٹھنڈی بیئر کے 2-4 ڈبے پیئیں گے۔ ہاں؟ سلمہ حیرت سے میری طرف پلٹ پڑی۔ تم نے تو شراب چھوڑ دی تھی، کیا پھر شروع کر دی؟ جہانگیر کا دماغ خراب ہے، میں چائے پیوں گا۔ چھوڑ یار، جہانگیر نے اصرار کیا، بیئر شراب کہاں ہوتی ہے؟ پورے ڈبے میں اشک بلبل کے برابر الکوہل ہوتی ہے، صرف چائے۔ میں نے سلمہ کو تاکید کی اور ہم دونوں بیڈ روم میں داخل ہو گئے۔ جہانگیر نے خوابگاہ کا دروازہ بند کر کے ایئر کنڈیشنر چلایا اور روم فریج سے بیئر کا ایک یخ بستہ ڈبہ نکال کر کسی چودھری کی طرح بستر پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ ڈبے کا کیپ اکھاڑتے ہوئے اس نے مجھے ایک مرتبہ پھر ترغیب دی، لیکن میں نے مسکرا کر انکار میں سر ہلا دیا۔ تم آدمی نہیں جن ہو، اس نے ڈبے سے منہ لگا کر پہلا گھونٹ اپنے معدے میں اتارنے کے بعد کہا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ برسوں کی بلا نوشی کے بعد تم نے اچانک شراب چھوڑ دی۔ میرا خیال ہے کہ غزالہ کو الکوہل کی تیز بو ناگوار لگتی ہوگی۔ تمہاری ذہنیت بہت گندی ہے۔ میاں بیوی ہر وقت منہ سے منہ نہیں جوڑے رہتے۔ شراب میں نے اپنی مرضی سے چھوڑی ہے۔ وہ ڈٹائی سے ہنسنے لگا۔ اپنی والی بدبو سے چڑھتی ہے، مگر میں اپنی مرضی سے پیتا ہوں۔ تم کون سی باتیں کرنے کے لیے مجھے اس کمرے میں لائے تھے؟ میں نے سوال کیا۔ یار میری زندگی برباد ہو گئی، اس نے افسردگی سے سر بھلا کر کہا۔ میں نے عزت دار گھرانہ دیکھ کر سلمہ سے شادی کی تھی اور ہمیشہ اپنی مشتبہ سرگرمیوں کو اس سے چھپاتا رہا۔ اپنے ماضی کی وجہ سے میں اس کے سامنے ہمیشہ خود کو کم تر سمجھتا رہا اور یہ مجھ پر حاوی ہوتی چلی گئی۔ ذرا سی بات پر میکے جانے کی دھمکی دے کر یہ مجھے جھکنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ یہ سب کہانیاں میری دیکھی ہوئی ہیں۔ تم دونوں کے درمیان کبھی اعتماد کا رشتہ قائم نہیں ہو سکا۔ آگے بکو کہ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو۔ اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ یہ ہیروئن کے سمگلر کی بانجی ہے تو مجھے اس سے ڈرنے یا دبنے کی ضرورت نہیں تھی۔ الو کی پٹھی سے برابر کا سلوک کرتا، زیادہ بکواس کرتی تو چٹیا کو 3 بال دے کر گھر سے نکال دیتا اور پھر دیکھتا کہ یہ کہاں جاتی ہے۔ اس نے پرجوش لہجے میں کہنا شروع کیا، لیکن میں نے دوبارہ اس کی بات کاٹ دی۔ اپنی محرومیوں کا ذکر مت کرو۔ مجھے معلوم ہے کہ اپنے اس غم کو تم شراب میں گھول کر پیتے رہے ہو۔ ان خیالی شکووں کے بجائے یہ بتاؤ کہ اب کیا حالات ہیں۔ بڑے ماموں کے اندر ہوتے ہی یہ اپنی اوقات پر آ گئی ہے۔ وہ خوش ہو کر بتانے لگا، میں بھی ان چٹکیاں لینے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتا، اس کی برین واشنگ کر رہا ہوں۔ اس کے دماغ سے اپنی خاندانی بڑائی کا بھوت اتر جائے گا تو شاید میری زندگی میں بھی بہار آ جائے گی۔ سلمہ تمہاری بیوی اور تمہارے بیٹے کی ماں ہے، اس کے لیے تمہیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ وہ میری کچھ بھی نہیں ہوتی تو مجھے اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے اپنے ڈبے سے ایک لمبا گھونٹ لے کر کہا، سارا چکر یہی ہے کہ اب وہ میرے گلے پڑی ہوئی ہے اور میرے مالک نے مجھے اس کو سیدھا کرنے کا ایک سنہرا موقع دیا ہے، تو میں اس سے فائدہ کیوں نہ اٹھاؤں۔ اس وقت تک وہ اپنے اور سلمہ کے بارے میں بولے جا رہا تھا، لیکن اس سے آزادانہ انداز میں باتیں کرتے ہوئے مجھے اپنے ذہن سے تکان اور سستی دور ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تھوڑا سا کند ذہن ضرور تھا، مگر میرے ساتھ بہت مخلص اور مہربان تھا۔ میرا ہمسن ہونے کے باوجود یوں میرا لحاظ کرتا تھا جیسے میں اس کا بزرگ ہوں۔ اگر تم نے اسے ضرورت سے زیادہ تنگ کیا اور وہ ضد ہو کر لاہور چل دی تو کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ اب لاہور کی کہانی ہوا ہو گئی۔ اس نے چٹکی
सीटी बजा कर फखर से जवाब दिया, जब से साले मामू को रगड़ा लगा है पूरे खानदान की कमर टूट गई है। लाहौर में एक कोहराम मचा हुआ है। ये अपनी सलमा बेगम तुमसे मदद की आस लगाए बैठी थी। तुमने लाहौर में कोरा जवाब देकर इसे किसी काबिल नहीं छोड़ा। मैके जाएगी तो ताने सुन सुन कर मर जाएगी। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम सलमा के लिए इतने सफाक और सांग दिल हो। ट्रैफिक दोनों तरफ से चलता है, वो मुझे खुश रखेगी तो मैं इसे खुश रखूंगा। अभी इसके दिमाग के कीड़े पूरी तरह नहीं जड़े हैं। अभी तुमने सुन लिया कि वो अपने बड़े मामू को मासूम समझ रही है। इन लोगों को होश इस वक्त आएगा जब इस हरामी को अदालत से लंबी सजा मिलेगी। इस बार मैं जहांगीर से इख्तलाफ नहीं कर सका। वो अपनी बीवी की नफ्सियात को खूब समझता था। दरवाजे पर दस्तक हुई और सलमा मेरे लिए चाय लिए हुए अंदर आ गई। इसने ट्रे मेज पर रखते हुए अपनी जूती से मेरा पैर दबाया तो मैं चौंक पड़ा। कमरा काफी कशादा था। ये इम्कान नहीं था कि सलमा का पैर गलती से मेरे पैर पर पड़ा हो। लम्हा भर में इसने अपना पैर हटा लिया। मैं इसकी माजरत का मुंतजर था, मगर वो खामोश रही। इसका पैर मेरे पैर पर गलती से पड़ा होता तो वो फौरन माफी जरूर चाहती। मैंने इसकी तरफ नजरें उठाई तो इसकी बड़ी बड़ी और गहरी आंखों में कोई नामालूम सी इल्तिजा थी। शायद मुझसे तखलिये में मुलाकात की आरज़ू इसकी नजरों में सितारों की तरह झिलमिला रही थी। मैंने मुस्तरबाना अंदाज में पहलू बदलकर जहांगीर की तरफ निगाह डाली तो ये देखकर मुझे इत्मीनान हुआ कि इसने सलमा की नजरबाजी नहीं देखी थी। वो सलमा को जलाने के लिए बियर का डिब्बा अपने मुंह से लगाए हुए था। फ्रिज में कई डिब्बे हैं। सलमा ने मुड़ते हुए जहांगीर से कहा, इसे खाली करके चबा ना जाइएगा, तुम मिर्चें चबाती रहो। जहांगीर ने डिब्बा मुंह से हटाकर बेपरवाही से कहा, जब तक अपना यार यहाँ बैठा हुआ है मुझे तुम्हारी बकवास की परवाह नहीं है। सलमा ने इसे नजरअंदाज करके मुझसे पूछा, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल डिश बना रही हूँ, आज तुम खाना खाकर जाओगे। तुम दोनों एक दूसरे से जुबान दराजी करते रहे तो मेरा रुकना मुश्किल होगा। ये खटपट चलती रहती है, तुम एक कान से सुनो दूसरे से उड़ा दो। हम आदी हो गए हैं, एक दूसरे की गालियों को नजरअंदाज कर देते हैं। तुम भी हमें बर्दाश्त कर लो। मैं खाना खाए बगैर तुमको जाने नहीं दूंगी। ऐनी अभी कहीं नहीं जा रहा। जहांगीर ने सलमा को डांटा, बिला वजह इसकी चहेती बनने की कोशिश न करो और जाकर पराठों के साथ कोई ढंग का खाना तैयार कर लो। सलमा जुबान से कुछ नहीं बोली, तेज नजरों से इसे घूर कर जेरे लब कुछ बुड़बुड़ाती हुई बाहर चली गई। तुमने देख लिया, मैं घर में रहता हूँ तो दिन भर यही होता रहता है। वो मुझे सुलगाती है, मैं इसे जलाता रहता हूँ। कभी कभी तो रात को बिस्तर में भी जिच कर देती है। रात का जिक्र आते ही मेरा जहन पिछली रात फोन पर होने वाली गुफ्तगू की तरफ मबजूल हो गया और मैंने तेजी से पूछा, रात को तुम नशे में बिल्कुल आउट थे? हरगिज नहीं। इसने सख्ती से तरदीद की, मुझे मालूम है कि मैंने तुमसे बात करके फोन बंद कर दिया था, फिर तुम खुद को घोड़ा क्यों कह रहे थे? मैंने हैरान होकर सवाल किया। ये जिक्र छोड़ो, कोई और बात करो। वो जींपे हुए अंदाज में हंसने लगा। तुम होश में थे तो मक्कारी क्यों कर रहे थे? परेशान था कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतने बहकने वाले नहीं हो। ये नई तरकीब है। वो अपनी बाएं आंख दबाकर बोला, जब साली मेरी बात नहीं मानती तो मैं मजीद एक दो पैग चढ़ाकर बेहोशी की अदाकारी शुरू कर देता हूँ और ये डर जाती है कि नाफरमानी पर मैं इसे मारना शुरू न कर दूं। ये अपना ताजा सुलेमानी नुस्खा है। मैंने मान लिया कि तुम बदमाश हो गए हो और अपनी बीवी से मक्कारी करते हो, मगर घोड़ा बनने की क्या तुक थी? आदमी सुरूर में हो और मस्ती सवार हो तो दिमाग में बड़े अनोखे ख्याल आते हैं। चंद सानियों तक झिझकने के बाद वो बोलने लगा, औरत अपने मर्द को देख देख कर नहीं थकती, लेकिन मर्द हर रोज पुरानी औरत को देखकर बेजार हो जाता है। शायद इसीलिए हम लोगों को 4 शादियों की इजाजत है कि रोज मंजर बदलता रहे। तुम एक बीवी को खुश नहीं रख सकते तो 4 से क्या इंसाफ करोगे? ये इजाजत तुम जैसे मर्दों के लिए नहीं है। मैंने इसकी बात काट कर कहा, मैं भी डरता हूँ। एक ने ये हाल किया हुआ है, दूसरी भी इस जैसी मिली तो मुझे किसी कुएं में कूदना पड़ेगा। तुम्हारे साथ यही होगा। तुमने अपनी रात वाली हरकत के बारे में बात गोल कर दी। इसका मुंह लटक गया। मैं समझा था कि तुम भूल गए। बस वो मेरी जहनी काजरबी थी कि मैं घोड़ा हूँ। मैं जब तक आउट नहीं हुआ इसने मेरी बात नहीं मानी। इसकी
بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی وہ اس کی خلوت کی بات تھی۔ وہ کھل کر بتانے سے ہچکچا رہا تھا اور میں نے اپنا سوال تشنا چھوڑ کر پوچھا، تم ہوش میں تھے تو تم نے میرے ساتھ بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فون کیوں بند کر دیا تھا؟ اس کے سامنے میں اداکاری کر رہا تھا، تمہارے ساتھ مکاری نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ایمانداری سے جواب دیا، تم نے مجھے گدھا کہا تو مجھے ناراضی کا اظہار کر کے فون بند کرنے کا موقع مل گیا۔ جہانگیر تمہارے لچھن اچھے نہیں ہیں، میں نے ملامت امیز لہجے میں کہا، اپنی بدسلوکیوں کی وجہ سے تم دھیرے دھیرے ازدواجی خودکشی کی طرف بڑھ رہے ہو۔ ازدواجی خودکشی؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر دہرایا، یہ کیا ہوتی ہے؟ تنگ آ کر وہ تمہیں چھوڑ دے گی یا چوری چھپے کسی اور سے دوستی کر لے گی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے وہ تلخ حقیقت کھول کر بیان کر دی۔ وہ پھریری لے کر رہ گیا اور سرگوشیانہ آواز میں بولا، نہیں یار، مجھے اتنی بے رحمی سے نہ ڈراؤ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس بارے میں میری مزید لب کشائی خطرناک ہو سکتی تھی۔ میں نے اس سے جو کچھ کہا وہ میرے کئی تجربات اور مشاہدوں کا نچوڑ تھا۔ اگر اس کے پاس ذرا بھی عقل تھی تو اس کو میری بات پلے سے باندھ لینی چاہیے تھی۔ کچھ دیر تک ہم دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ جہانگیر فریج سے نیا کین نکالنے کے لیے بستر سے اترا تو میں نے سگریٹ سلگا لی۔ بیئر کے دوسرے کین سے ایک گھونٹ لینے کے بعد وہ دوبارہ مسحری پر چڑھ گیا اور چند ثانیوں کے سکوت کے بعد برائی ہوئی آواز میں بولا، ڈینی، تم میرے عظیم دوست ہو، تم نے اپنے ایک جملے سے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ پیر کے نیچے آئی ہوئی چونٹی بھی بے بس ہو کر کاٹ لیتی ہے۔ پھر سلمہ تو جوان اور خوش شکل عورت ہے، آج کے بعد میں پٹڑی بدل دوں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ مجھے بہت زیادہ چاہتی ہے مگر میری کمزوریوں سے جلتی ہے۔ میں ان پر قابو پانے کی کوشش کروں گا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ مگر میں جانتا تھا کہ جذبات کی رو میں بہہ جانے کی کمزوری بھی اس پر غالب تھی۔ اگر وہ اپنے فیصلے پر قائم رہتا تو اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی تھی۔ تم ایک بے جگر انسان ہو، تمہارا ماضی اس بات کا گواہ ہے۔ تم چاہو تو اپنی ہر کمزوری سے لڑ سکتے ہو۔ میں نے اسے حوصلہ دیا، بس اب کوئی اور بات کرو۔ اس نے اپنا سر جھٹک کر کہا، پھر قدرے توقف کے بعد بات جاری رکھتے ہوئے بولا، یہ بتاؤ کہ آج تم نے مجھے دکان جانے سے کیوں روکا ہے؟ میں بے ساختہ مسکرا دیا، یہ اہم ترین بات تمہیں اب یاد آئی ہے؟ میں شروع سے تمہارے اس سوال کا انتظار کر رہا تھا، بس ذہنی رو بہکی ہوئی تھی۔ اس نے خفت امیز لہجے میں کہا، میں نے پہلے سے سوچا ہوا تھا کہ تم آؤ گے تو تمہارے ساتھ مل کر سلمہ کا خون سلگاتا رہوں گا۔ یہ چکر کچھ ایسا چلا کہ اصل بات دماغ سے نکل گئی۔ میری دکان پر اب تم کس قسم کے خطرے کی بو سونگ رہے ہو؟ مطلع یکا یک ابر آلود ہو گیا ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ طویل خاموشی کے بعد شی کا ایک آئی مین میدان میں اتر آیا ہے۔ کہاں؟ کراچی میں؟ اس نے بے ساختہ حیرت سے پوچھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، تم کو معلوم ہے کہ وہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، وہ اپنے دوسرے کاموں کے ساتھ میری تلاش میں بھی ہے۔ میری اور تمہاری دوستی ان لوگوں کے علم میں ہے۔ تم تک پہنچنے میں ناکامی کی صورت میں وہ مجھے نشانہ بنا سکتے ہیں۔ میں نے اسی خطرے کی وجہ سے تمہیں دکان جانے سے روکا ہے۔ صورت حال واضح ہونے سے پہلے تم اپنی فارمیسی کا رخ نہیں کرو گے، وہاں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوگی؟ جب سے میں نے دکان کا پورا سٹاک کمپیوٹر پر ڈالا ہے، چوری کا خطرہ ختم ہو گیا ہے۔ اسپرین کی ایک گولی بکتی ہے تو وہ بھی سٹاک لیجر میں ڈالی جاتی ہے۔ دونوں ملازموں کو معلوم ہے کہ میں کسی بھی وقت 10-20 دواؤں کی مقدار کا کمپیوٹر بیلنس سے موازنہ کرتا رہتا ہوں۔ وہ چوری کرتے ہی پکڑے جائیں گے، پھر تم میری اگلی ہدایت تک گھر پر ہی رہو گے۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا، آئی مین کوئی معمولی آدمی نہیں ہوا کرتا تھا، وہ میرے پیچھے لگ گیا تو پھر گھر تک بھی آ سکتا ہے۔ وہ ذرا بھی خائف نہیں تھا، وہ نیا آیا ہے، اس کے رابطے محدود ہیں۔ میں نے اس پر وار کرنے میں پہل کر دی ہے۔ تمہارے گھر کا رخ کرنے سے پہلے وہ 10 بار سوچے گا۔ میں نے صرف ایک امکان ظاہر کیا تھا۔ میں تمہارے ہر مشورے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تمہارے پیش کیے ہوئے امکان کا علاج یہ ہے کہ تم گھر پر بھی محتاط
احتیاط رہو، دکان کا معاملہ میں خود دیکھوں گا، تم وہاں کیا کرو گے؟ اس نے اپنی متجسس نگاہیں میرے چہرے پر مرکوز کر کے پوچھا۔ دور سے نگرانی کروں گا، کوئی مشتبہ شخص میری نظروں میں آیا تو اس پر بلا تکلف ہاتھ ڈال دوں گا۔ کیوں بلا وجہ کی خواری مول لیتے ہو؟ چاہو تو میں دکان پر تمہارے بیٹھنے کا بندوبست کر سکتا ہوں۔ میرے دونوں ملازم پرانے ہیں اور تم کو پہچانتے ہیں، تم ان کی نگرانی بھی کرتے رہو گے۔ میں سوچ میں پڑ گیا، اس نئی تجویز کا فوری جواب دینا ممکن نہیں تھا۔ اگر میری تجویز تم کو پسند نہیں آئی تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، تم جس طرح چاہو کام کر سکتے ہو۔ اس نے مجھے خاموش پا کر وضاحت کی، ذرا کچھ دیر خاموش رہو، میں تمہاری تجویز پر غور کر رہا ہوں۔ اس کے جملہ مضمرات کا اندازہ لگائے بغیر میں اقرار یا انکار نہیں کر سکتا۔ میں نے نرمی سے کہا، ضرور غور کرو۔ وہ جلدی سے بولا، میرا تجربہ ہے کہ تم جب کسی بات پر غور کرنے لگتے ہو تو تمہاری کھوپڑی بہت تیزی سے کام کرتی ہے اور پھر کوئی نہ کوئی گل کھلا کر رہتی ہے۔ اب میں خاموش ہو کر اپنے دندے میں لگا رہوں گا۔ وہ دو تکیوں کو اوپر تلے رکھ کر اپنی مسہری پر نیم دراز ہوا اور بیئر سے لطف اندوز ہونے میں مصروف ہو گیا۔ گولڈن فارمیسی سے دور رہ کر دکان کی نگرانی کے مقابلے میں جہانگیر کی تجویز بہت بہتر تھی۔ دکان میں مالک کے نمائندے کی حیثیت سے بیٹھ کر میں ہر آنے جانے والے پر بہت قریب سے نظر رکھ کر ضرورت کے وقت بہترین فیصلے کر سکتا تھا۔ اگر میری وہاں موجودگی کے دوران میں آئی مین یا اس کا کوئی آدمی جہانگیر کی تلاش میں دکان کی طرف آ نکلتا تو میرے ہاتھوں سے اس کا بچنا محال تھا۔ لیکن اس تجویز پر عمل کرنے میں سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ میں اپنے محفوظ ٹھکانے سے نکل کر کھلے بازار میں جا بیٹھتا جہاں کوئی شناسا مجھے دور سے پہچان سکتا تھا۔ میرے حق میں سب سے مضبوط نقطہ یہ تھا کہ کسی کے ریکارڈ میں میری کوئی مصدقہ تصویر نہیں تھی۔ حد یہ تھی کہ CIA والوں نے بھی میری تلاش کی انعامی مہم میں میری ایک پرانی اور دھندلی تصویر کا سہارا لیا تھا جسے پہچاننا اپنی جگہ ایک مسئلہ تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔